اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے توبہ کے بارے میں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو، اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا، اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا. چنانچہ وہ دوبارہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے. پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مومن بندہ کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشہ کے مل جانے سے ہوتی ہے. کیا فرمایا بھائی؟ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کیونکہ اس یقین کے ساتھ پھر توبہ کرتا ہے کہ سارا اختیار، قدرت، ہر چیز میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو توبہ جو ہے، اور پھر اس کے بارے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اگر تجھ سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسماں، یہ سارا خلا تو نے گناہ کر کر کے پیک کر دیا ہے، تو پھر بھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا. بس ان اشک بار آنکھوں سے ایک بار کہہ دے گا نا اللہ معاف کر دے، سارے ہی معاف کر دوں گا ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں. حالانکہ اتنے گناہ شاید ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کی مخلوق دن رات کرے، قیامت تک کرتی رہے، تو شاید اتنے نہ بنے جتنے ایک بندے کو اللہ فرماتے ہیں. اگر یہ نہیں کہ تو کر تو کوئی بات نہیں، اگر تجھ سے ہو گئے ہیں اور تیرے ضمیر نے تجھے ملامت کیا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ پیش کروں گا، جہنم رسید ہو جاؤں گا، پھر تو نادم ہوا اشک بار آنکھوں سے، تو نے کہا اللہ معاف کر دے. وگرنہ حالات تو ہیں جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو زمین اپنے طور پہ کہتی ہے اللہ تیرا دیا کھاتا ہے، تیرا دیا پہنتا ہے، تو ہی اس کا خالق ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، اور یہ تیری ہی نافرمانی کرتا ہے. مجھے اجازت دے میں کھل جاؤں، اس کے اندر لے جاؤں، زیر زمین اندر لے جاؤں. پہاڑ کہتے ہیں یا اللہ بفر جائیں، اس کو ختم کر دے. آسمان کہتا ہے گر جاؤں، برباد، لے جاؤں اس کو. گویا کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی یہ عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے، تو اس کا خالق ہے، تو اس کا مالک ہے، تیرا ہی دیا کھاتا ہے، تیرا دیا پہنتا ہے، پھر تیری نافرمانی کرتا ہے. یہ کیسے ہے؟ کوئی کہتا ہے پانی میں ڈبو دوں، کوئی کہتا ہے زمین میں لے جاؤں، کوئی کہتا ہے اس کو ملیا مٹ کر. ہر چیز اپنے اپنے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے پیدا کیا ہے تو جاؤ جو مرضی کرو، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ صبح کو کرے گا قبول کروں گا، شام کو کرے گا قبول کروں گا، رات کو کرے گا قبول کروں گا، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے بھی، نزا کے وقت سے پہلے بھی توبہ کرے گا، اس وقت بھی قبول کروں گا۔ تو کیا پتہ چلا بھائی، ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم گناہ گار ہے ہی نہیں ہے۔ توبہ تو وہ کرے جو گناہ کرتے، ہم تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے۔ نماز ہمیں نہیں آتی، قرآن کھول کے نہیں دیکھا، رمضان آ جائے بیمار بن جاتے ہیں، رمضان آ جائے کام چڑھ جاتا ہے، اور حج آئے تو بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، وہ جناب عمرے کا آ جائے جی وہ ہمارے ہزار جو ہے نا وہ مصروفیات، اور جناب کیا سے کیا، وہ فلاں کرنے والا فلاں کرنے والا، آخری کام رکھا ہے مرنے سے پہلے جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر یہ کر لوں گا۔ تو گویا ہم گناہ گار، جب بخار ہو جائے تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے، بخار چڑھ گیا ہے۔ حالانکہ بخار گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک وہ مسافر جو سفر کر رہا تھا، بڑا خطرناک جنگل کراس کر رہا تھا، اس کے سفر میں یہ جنگل کا کراس کرنا ضروری، جیسے افریقہ کے جنگل ہیں وہ بڑے، اور وہ کہیں تھک جاتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، کہتا ہے کسی درخت کے سائے کے نیچے میں آرام کر لوں، جب یہ تھوڑی تپش کم ہو جائے گی تو پھر آگے سفر شروع کر لوں گا۔ اب جب وہ تھوڑا لیٹتا ہے تو جو سواری جس پر پانی بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، سارا سفر کا پورا انتظام اس نے باندھا ہوا ہے، آنکھ کھول دیا دیکھتا ہے سواری غائب۔ اب جب سواری غائب ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب اسے تلاش کرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، گرمی انتہا پر ہے، پیاس کی تپش کی وجہ سے ہلکان ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے لگتا ہے موت کا وقت آ گیا ہے، اب وہیں جاتا ہوں جہاں لیٹا تھا سائے میں، وہیں میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، پھر کیا ہو سکتا ہے۔ بازو پہ سر رکھ کے سو جاتا ہے، اب بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، نیند کس کو آئے گی؟ اچانک جو ہے پھر وہ اس کی آنکھ کھولتی ہے تو وہی سواری سامان کے ساتھ لدی سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یوں پاگل ہو جاتا ہے، کہتا ہے خوشی میں کہنا تھا کہ اے اللہ تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، تو نے مجھے میری سواری واپس لوٹا دی، خوشی کا اظہار، نعرے مارے گا۔ وہ خوشی میں کیا کہتا ہے؟ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا جب ایک بندہ گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا یہ مسافر خوش ہوا ہے جس کی سواری دوبارہ اس کے سامنے آ گئی ہے، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میں خوش کیوں نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اس آگ سے بچو جو میں نے متقیوں کے لیے، اس آگ سے بچو جو میں نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، اور اس جنت کی طرف بڑھو جو میں نے متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ اب اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیو ہر وقت توبہ کریں، ہر وقت توبہ کریں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہماری آنکھ کتنے گناہ کرتی ہے، ہماری زبان کتنے گناہ کرتی ہے، اور ہمارے ہاتھ کتنے گناہ کرتے ہیں، اور ہمارا اندر من کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ اندر ایک علیحدہ فلم چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ جو شکل نظر آتی ہے، باطنی گناہ اچھا جو پلاننگ تیار کر رہا ہے اندر ہی اندر، کسی کی محبت میں، جو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے، کسی سے لڑائی کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، جو کچھ کرتے ہیں نا، جو غلط جو سوچ ہے وہ اندر جو چل رہی جب تک نیند نہیں آتی، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو۔ تو جیسے آتا ہے واقعہ بنی اسرائیل میں
ایک وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، 99، پوچھا کسی سے بھائی 99 قتل ہو گئے ہیں، توبہ کرنی چاہتا ہوں، کوئی ہے بندہ جہاں میں اپنی توبہ کروں؟ وہ تیرا بھلا ہو جو ایک نہیں معاف تو 99 کیتے نے، 99 تو نے کیا ہے، واہ جی واہ، قتل معاف کران دے۔ اس نے چھرا نکالا، اس کو فکم لہمیا 100 پورا کر دیا، اب پھر اور قتل کر دیا، پھر کہتا ہے میں توبہ کروں۔ پھر کسی اللہ والے نے کہا دیکھو توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس بستی کو چھوڑو، ایک فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھو، صحبت میں بیٹھو، ان سے فیض حاصل کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب وہ جناب وہ اس راستے پر چل پڑا، ابھی وہاں پہنچا نہیں، راستے میں موت آ گئی۔ اب فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی، جنت والے کہیں ہمارا، جہنم والے کہیں ہمارا۔ جنت والے کہیں کیسے تمہارا؟ بھائی توبہ کر لیا، توبہ کب کی ہے؟ ابھی تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ بھائی ارادہ تو کیا تھا نا، یہ کیا ہے لیکن توبہ ہوئی نہیں ہے۔ بھائی ہم تو نہیں جہنم میں جانے دیں گے، ہم جنت بھی نہیں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو منصف بنا کے بھیجیں گے کہ جاؤ ان کے درمیان جا کے فیصلہ کرو کہ زمین کو ناپ لو، اگر یہ سینٹر سے آدھے سفر سے زیادہ طے کر چکا ہے تو پھر یہ جنتی ہے، اور اگر آدھے سفر سے بھی پیچھے ہے تو یہ جہنمی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ اپنی گردن رگڑ رگڑ کے گھسڑ کے چل رہا تھا۔ اب جب جبریل امین نے آن کے یہ فیصلہ سنایا اللہ کا، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ ابھی آدھے سفر سے پیچھے ہی تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سکڑ جا اور میرے بندے کو آدھے سفر سے زیادہ پار کر دے۔ اللہ اکبر۔ جس نے 100 قتل کیا ہے، توبہ سچی ارادے سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا۔ وہ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر کی امت، ہم تو اللہ کے نبی کے لاڈلے۔ لیکن بھئی اب یہ ہے کہ وہ اس وقت کی معافی جو کی اس نے، اب یہ معافی اس امت میں اس طرح کی نہیں ہے کہ بندہ پار کر چھڑے بعد جناب توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان۔ ہاں وہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو بہرحال اس میں بھائی ابھی کون آدمی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے؟ ہمارے بہت خامیاں ہیں، بہت گناہ ہیں۔ تو جب ہر وقت اللہ کی بارش سے، جو علماء بیان فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے وضو کرو، 2 نفل پڑھو توبہ کے، اے اللہ دن جو گزرا تیری نافرمانی میں گزرا، معاف کر دے، کل ایسا نہیں کروں گا۔ اے اللہ آج دن میں میں نے اتنی تیری نعمتیں کھائی ہیں، میں نے تیرا اس پر کوئی شکر ادا نہیں کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کل آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یعنی ہر چیز گن گن کے، اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے مجھے سلامت رکھا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کسی گناہ پر میری آنکھ نہیں پھوڑی، میری کو ہڈی پسلی نہیں توڑی، مجھے میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، تو نے مجھے بچا لیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا، بھلا اب سونے کے لیے مجھے تو بستر پر جگہ دی، اے اللہ مجھے اب جو کچھ ہے مجھے معاف کر دے، کل ایسا نہیں کروں گا۔ سچی یہ بات کرے، فرمایا اس کے بعد اگر سو گیا ذکر کرتے، اگر اس رات موت آ گیا تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اور اگر بھائی جیسے وہ کہتے ہیں نا، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں لکھنؤ کا کس انڈیا کو علاقہ تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لینڈ لارڈ امیر آدمی تھا، تو شراب کا عادی تھا، تو جہاں سے نکلا جناب شراب پی کے، جہاں وہ پیتے تھے وہ جو ان کا مے خانہ، جم خانہ، تو نشے کی حالت میں آ رہا تھا، تو آگے بہت بڑا وہ نالا گٹر جو بنا وہ جاتے ہیں، گندا نالا جو ہے، تو پل پر سے نہیں گیا، وہ نشے میں سیدھا آگے اس کے اندر گر گیا، اسی گندگی میں گر گیا اور اسی میں وہی مر گیا۔ تو اس لیے بھائی وہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں
توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے نہیں، جو مرنے سے پہلے تو بہت تباہ، پر موت کا پتہ چلے تو موت کا کس کو پتہ کب آ جائے گی۔ اذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کی وقت گھڑی آ جائے گی، وقت آ جائے گا، ایک سیکنڈ منٹ کا آگے پیچھے کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا، اور دڑم ہو گیا۔ تو اس طرح بھائی توبہ کے حوالے سے بہت سارے واقعات جو کتابوں میں آتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں۔ تو مختصر یہی کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ کچھ پتہ نہیں بھائی کس وقت موت کا پیغام آ جائے، موت کے تیر فضا میں چل رہے ہیں، کبھی کوئی ہمارے سینے کے بھی پار ہو جائے گا، کہیں گے بھائی ابھی یہاں بیٹھا ہم نے کٹھے چائے پیا یار، وہ یار کی پیا کہنے ہو تو یار کوئی ہوش دی گل کرو، بھاجی اللہ دی قسم فوت ہو گیا آنن فان اچانک۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کی برکت سے یہ بات جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔